ڈاکٹر سجاد بخاری بات کریں گے اپنے پڑوسی کی. کون سے پڑوسی کی؟ اپنے مشرقی پڑوسی کی. یہ وہ مشرقی پڑوسی ہے جس کا کبھی تیجس جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں پر میزائل داغ دیتے ہیں, کبھی ان کے جہاز کے پرزے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی ان کا سیٹلائٹ کا مشن جو ہے وہ دائیں کی جائیں بائیں جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اور ایک تسلسل دیکھنے میں آیا, بھارت کا 8 ماہ میں دوسرا خلائی مشن ہو گیا ناکام. یہ ناکام کیسے ہوا ہے؟ یہ ہے PSLV کا ایک اور مایوس کن خلائی مشن پر بھیجنے کا ایک اور جو انہوں نے راکٹ بھیجا ہے. یہ لانچ وہیکل ہے جی, پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل. یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے؟ یہ ہم بار بار متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ہے اس پہ جو RSS کی حکمرانی ہے, یا جو RSS, بجرنگ دل, شیو سینا, سنگھ پریوار کی جو سرکار ہے, وہ اس خطے کے لیے خطرہ بن گئی ہے. ابھی ان کا خلائی مشن بھی ناکام ہو رہا ہے, پھر ان کے میزائل ناکام ہوتے ہیں, دوسرے ممالک میں جا کے گر جاتے ہیں, اور یہی ایک تسلسل جو ہے وہ بار بار دیکھنے میں آ رہا ہے, اور بار بار ان کے جو میزائل پروگرام ہیں وہ ناکام بھی ہو رہے ہیں. اس کی کیا تکنیکی وجوہات ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے سب سے اہم لانچ وہیکل کے لیے یہ تازہ دھچکا ہے جی. یہ ان کا جو میزائل پروگرام ہے, بجائے کہ وہاں کی جو سرکار ہے, وہاں کے UP کے یوگی آدتیہ ناتھ جیسے مکرو چہرے ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. آج تو ایک خبر جو ہے ٹائمز آف انڈیا نے بریک کیا, یہ کل یہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے. ایک تو یہ مسئلہ ہے ناظرین, یہ کہنا آپ کے یہاں ضروری ہے کیونکہ متعدد بار میں بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں انڈین میڈیا پہ کہ آپ لوگوں کو اور کوئی نہیں ملتا, کہیں آپ سپیرے کو لا کے چیف منسٹر بنا دیتے ہیں, چائے والے کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, ماضی میں آپ وہ آٹو رکشہ والے کو آپ نے بڑا ایک اہم منصب دے دیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور سپیرا جو ہے اس کے پاس بھی بڑا ایک اہم پورٹ فولیو ہے. اور یہ اوورآل اگر ہم بات کریں دہشت گردی کے حوالے سے ایک مکرو چہرہ ہے بھارت کا, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں انہوں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ جو ہندوستان کی دہشت گردی ہے اس کا پول کھولا ہے کہ کس طرح وہ اپنے مکرو اور ناپاک عزائم کو تقویت دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے نہتے معصوم لوگوں کا, اور خواتین کا بھی استعمال کر رہا ہے بھارت. کیونکہ بھارت جو ہے وہ اپنی ناکامی چھپانے کے بعد اس خفت سے بچنے کے لیے اور اس سبکی سے بچنے کے لیے اب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترا ہے, یعنی وہ پراکسیز کے ذریعے اب پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی, اور دنیا کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھارت اس خطے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے, اور عالمی دنیا دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتی ہے. کہیں نہ کہیں یہ ان کا الائی بھی ہے, ان کے ساتھ انوکھا لاڈلا ہے. کبھی تو سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتا ہے, پھر انوکھا لاڈلا کبھی نیوکلیئر سپلائر گروپ کا بھی ممبر بننا چاہتا ہے. لیکن یہ انوکھا لاڈلا اب لاڈلا نہیں رہا, اب اس کی سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر بھی نہیں رہے. یعنی آپ بنگلہ دیش کو چھوڑیں, نیپال, بھوٹان, سری لنکا, باقی ممالک کے ساتھ ہاں ایک ان کے ہیں وہ آپس میں کچھ پرابلمز ہیں, وہ ان کے رشتے بھی ہیں کیونکہ تندور اور سندور کا معاملہ ہے, وہ آپ نے بھی دیکھا تھا. تو اس کے علاوہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے. اب کسانوں نے پھر کمر کس لیے, اور کسان کہتے ہیں نہیں ماننا ہم نے آپ کو, اور کسانوں نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے جی. 12 فروری کو ہڑتال ہونے جا رہی ہے, اور اب کسان جو ہے وہ بھی مزہ چکھائیں گے مودی سرکار کو, کیونکہ ماضی میں بھی جو فارمر پروٹیسٹ تھا ان پہ انہوں نے ٹریکٹر چڑھا دیے تھے, خندقیں کھود دی تھی, اور اجتماعی قبریں بھی ملتی ہیں, اور سکھوں کی نسل کشی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے گولڈن ٹیمپل سے لے کر اب تک واقعات. اور پھر اسد الدین اویسی جیسے جو چہرے ہیں جو کہیں RSS کے پیرول پر بھی کام کرتے ہیں, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے نہ صرف پیرول پہ کام کرتے ہیں بلکہ RSS کی جانب سے جو بھی مسلم کش فسادات ہیں گجرات سے لے کر اب تک, بابری مسجد جیسے میں نے آپ کو یوگی کا کہا کہ یوگی نے کہا قیامت آ سکتی ہے لیکن بابری مسجد نہیں قیام ہوگی. یوگی جی تھوڑا سا صبر کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا, کیونکہ آپ مذہبی بنیاد پر اگر اور یہ سینٹیمنٹ اور ریڈیکلائزیشن پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی. اس پر ہم آج تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ ہمارا پڑوسی کس ڈگر پہ چل پڑا ہے, اور یہ ریڈیکلائزیشن اور یہ جو ہندوتوا اور مدوتوا ہے یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے ہندوستان کو. اس حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اون شیرازی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. اکمل شہزاد صاحب بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں لاہور اسٹوڈیوز سے. احمد وڑائچ صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ذوالفقار علی مہتو صاحب ہیں, آپ بھی سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. میں اکمل شہزاد صاحب آپ سے شروع کروں گا. یہ کوئی تکنیکی مسئلہ ہے, کوئی نیت کا مسئلہ ہے,
کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, نااہلی ہے, کبھی ان کے جو ہے وہ جو پائلٹس ہیں ان کی جان جھونکے میں ڈال دیتے ہیں, لیک طیارے جو ہے نا ان کو دے دیتے ہیں, انجن کسی اور کا, پرزے کسی اور کے, اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا سیٹلائٹ مشن, اس سے پہلے بھی انہوں نے سیٹلائٹ مشن بھیجا تھا, وہ ایسٹ کی بجائے ویسٹ کی طرف نکل پڑا تھا, اور ابھی بھی اس نے جو ہے نا وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر دی ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ بس مسلمانوں کے خلاف اور اسلاموفوبیا ہی پھیلتا جا رہا ہے. بخاری صاحب بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپریشن سندور سے پہلے ذرا صورتحال مختلف تھی, اور ہمارے ہاں بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ دیکھیں جی انڈیا فلانی فیلڈ میں آگے نکل گیا, وہ فلاں شعبے میں بہت کام کر رہے ہیں. اور ہم آپس میں بھی جو جب ڈرائنگ روم گپ شپ ہوتی تھی تو اس میں بھی لوگ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں جی وہ کتنا آگے چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا نا ایک لاجیکل اینڈ ہوتا ہے. پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جو رب ہے وہ آپ کو ڈنڈوں سے نہیں مارتا, وہ آپ کی عقل الٹا دیتا ہے. لاجیکل اینڈ والی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی خطہ, کوئی ملک, وہ آپ انتہا پسندی کی بنیاد پہ اپنی پاپولیرٹی قائم رکھنے کے لیے پھر آپ کو فاشزم میں اور آگے جانا پڑتا ہے. تو جو ان کی بیسیکلی جو اپروچ ہے, اور یہ آج میں آتے ہوئے ایک کسی انڈین ویلاگر کی کوئی ان کے دانشور کی بات سن رہا تھا کہ بھئی آپ کا روس, امریکہ یا چائنا سے آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ مقابلہ کر پائیں, اور آپ کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں. آپ ضرور خلاؤں میں جائیں, فضاؤں میں جائیں, اور ان کے لیے واش روم بھی بنا دیں. جی ان کے لیے واش روم بنا دیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے روٹی پوری کرنا جو سب سے بڑا چیلنج ہے. اصل میں یہ ہے کہ جو ان کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ جی ہم ایک, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ سلامتی کونسل کا ممبر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے, لیکن میں نے جس طرح ابتدا میں بات کی کہ آپریشن سندور کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ صورتحال آپریشن سندور سے پہلے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا اور ان کو وہ پاکستان کے ہاتھ نہ لگے ہوتے اور پاکستان نے ہاتھ نہ دکھایا ہوتا تو یہ اب تک پھر چڑھ دوڑے ہوتے ہمارے اوپر. تو اس میں یہ بالکل پوری طرح نہ یہ ہم پہ یہاں ہوئے ہیں, یہ اپنے آپ پہ بھی ان کو پتہ چل گیا یہ کتنے پانی میں. میں آپ سے اکمل شہزاد صاحب ایک گزارش کرنا چاہوں گا, یہ سندور جو سینٹیمنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, تو اس دن مودی کہہ رہا تھا کہ میری رگوں میں جو ہے وہ سندور دوڑ رہے ہیں. جی جی. تو میں نے کہا جی مودی سرکار کو کہہ دیں کہ آپ ایک انجیکشن لگوا لیں سندور کا, تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. تو ان کی رگوں میں سندور دوڑ رہا ہوتا ہے. یہ اصل میں مذہب کی بنیاد پہ ہم نہیں کہنا چاہتے, کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوا معاشرہ جو ہے تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے. لیکن انہوں نے سندور نہیں بلکہ ان کو کلنک کا ٹیکہ استعمال کرنا چاہیے. 10 مئی کے بعد تو ان کو پراپر کلنک کا ٹیکہ استعمال کرنا چاہیے, وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا ذوالفقار علی مہتو صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کیونکہ میں نے اون شرازی صاحب سے بھی لینا ہے, ان کا ٹیک بھی لینا ہے, کیونکہ بھی انڈین چینلز پر اکثر آتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہاں پہ جواب دیتے ہیں, ترکی بترکی جواب دیتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی ایک پروٹیسٹ ہے کسانوں کا, وہاں پہ پروٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے ان کا کیا حشر ہوتا ہے, لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں روڈوں پہ. جب خالصہ کی تحریک جو اپنے فنڈامنٹل بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ان پر یہ چڑھ دوڑتے ہیں. اگر تو منی پور میں کوئی اپنی بات کرتا ہے, اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں, ان پہ میزائل داغ دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ خطے کے لیے کتنا خطرناک ہے اور عالمی امن کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ جی شکریہ بخاری صاحب. ایکچولی آپ نے بالکل بات کو جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا. وہ یہ ہے کہ انڈیا کا ایک یہ ہمارے 10 مئی سے پہلے تک کا جو خیال تھا وہ تھا کہ وہ علاقے کا سب سے بڑا جو جن ہے اور بہت بڑا اس کے پاس طاقت ہے. لیکن ہمارے بنیاد مرصوص کے بعد اس کی وہ ساری دھاک جو تھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ گر گئی. جہاں تک کسانوں کا تعلق ہے تو دیکھیے پنجاب, تلنگانہ, مدھیہ پردیش اور اتر پردیش اور ہریانہ, یہ 5 سٹیٹس ہیں جو انڈیا کی ٹوٹل زراعت کا 52% پیدا کرتی ہیں. اب یہ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ $500 ارب کی اگلے 5 سال میں انڈیا امریکہ سے چیزیں درآمد کرے گا, اور اس میں ایگریکلچر کی بہت بڑی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک رینج موجود ہے. کسانوں کو یہ بڑا بجا خدشہ ہے انڈیا کے کہ جب آپ سبز چارے سے لے کے مکئی اور تو جو ہے وہ خوردنی تیل تک کھول دیں گے انڈیا کے اندر امپورٹ کے لیے, تو پھر انڈیا کا کسان کدھر جائے گا؟ اور پھر جو جینیٹکلی موڈیفائڈ وہاں کے بیج ہیں امریکہ کے, جب انڈیا میں آئیں گے تو یہاں پہ وہ فصلوں کا بیڑا غرق کر دیں گے.
تو بڑا جینون ان کا کنسرن ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کل جو 12 فروری کو پورے ملک میں کسان احتجاج کر رہے ہیں, کسانوں کا اصل میں میں سمجھوں کہ ایک طرح اور اینگل سے لیں تو یہ پنجاب کا جو شیئر ہے صرف گندم میں اگر لیں تو انڈیا کی ٹوٹل پیداوار کا تقریباً 18% ہوتا ہے. تو یہ پنجاب کے سکھوں سے انتقام کی کارروائی بھی ہے اس لحاظ سے کہ سکھ جو ہے وہ اپنا علیحدہ ایک وطن بنانا چاہتے ہیں یا انڈیا کی ان کارستانیوں کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کو مسلسل جو پے در پے جو آپ سیٹلائٹ کی بات کر رہے تھے PSLV جو ہے وہ C62 اس کی ناکامی کا آپ اگر اندازہ کریں تو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو یہ 35% شیئر تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, سیٹلائٹ مارکیٹ میں انڈیا کا, اور یہ جو 62 تباہ ہوا ہے, یہ جو اپنی ڈائریکشن بدل گیا اور تیسرے مدار میں بھی نہیں جا سکا. 16-17 جو ہے اس میں سیٹلائٹ لگے ہوئے تھے, سارے کے سارے ڈوب گئے, پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا. تو اس کے بعد انڈیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں صفر ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب جو ہے یا یہ جو آپ گیانی صاحب کی بات کر رہے تھے, یہ جو یوگی صاحب ہیں, یہ بابری مسجد کی بات کرتے ہیں, ان کے اپنے ملک کے اندر 45 کروڑ بے روزگار پھر رہے ہیں, اور ان میں اکثریت تعداد جو ہے وہ ان نوجوان بچوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں, ڈپلومے ہیں. تو ان کو سنبھالنے کی بجائے 35 کروڑ کے قریب وہ ہیں جو پورٹی لائن سے نیچے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے بخاری صاحب کہ انڈیا کو اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے, اس کو اپنے ملک کے غریبوں پر توجہ دینی چاہیے. اچھا میں یہ آپ کا جو نقطہ ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, تو یہ اس کی کاسٹ اس ملک کے غریب. جی دیکھیں میں آتا ہوں آپ کی طرف, اور وڑائچ صاحب آپ سے پہلے میں ذرا اون شیرازی صاحب جو ہیں ان سے ان کا بھی اوپینین لے لوں. اون شیرازی صاحب, فارماسیوٹیکل تو تباہ ہو گئی جب سے مودی سرکار جو ہے برسر اقتدار ہے, ٹیرف پہ ٹیرف لگوا رہے ہیں. منافقت اور دورہ معیار یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوتا ہے اور ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ان کا ذکر نہیں کرتا کہ آپ نے کہیں سے تیل نہیں خریدنا, اور یہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں جو اس کا گودی میڈیا ہے, وہ کہتا ہے جی مودی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے, سر بھی نہیں جھکاتا, ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے مودی, اور اس سے پہلے نعرے لگاتا رہا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار, اب کی بار ٹرمپ سرکار. سب کچھ تباہ کر دیا, ہندوستان کی سفارتی تعلقات, ٹیرف لگوا دیے, بدنام ہو گیا. کینیڈا, امریکہ تک جو ہے ہم کہتے تھے بین الاقوامی دنیا کو کہ یہ دہشت گرد ہے, اور ان کی دہشت گردی جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے. لیکن اب خود امریکہ, اس کی CIA کی رپورٹ, پھر کینیڈین پرائم منسٹر کی بات کریں, کہیں پر تو ان کا وہ جو ایٹمی مواد ہے وہ بھی ابھی سنے وہ اسکریپ کر کے یہ باہر نکالتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو مودی کی 56 انچ کی چھاتی کی ایک پرسیپشن تھی یا بیانیہ تھا, وہ اس وقت 6 انچ کی چھاتی بھی نہیں رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جو ریشنل تھنکنگ والے ہیں بھارت میں لوگ وہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا معاملہ, اگر آپ مجموعی طور پہ مودی سرکار کی کارکردگی کو دیکھیں, اور خاص کر کے یہ جو ٹرم ہے مودی سرکار کی, اس ٹرم میں بھارت بالکل آئسولیٹ نہ صرف ڈپلومیٹک جو ہیں سرکلز میں ہو چکا ہے, بلکہ بھارت کے وہ دوست ممالک جن کے بارے میں بھارت یہ کہتا تھا کہ جی یہ ہر وقت اور ہر موسم میں بھارت کے ساتھ ہوں گے, اس وقت بھارت سے ڈسٹنس کیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں, اور جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی جانب سے بار بار جب یہ کہا گیا کہ میں نے یہ جو ہے صلح کروائی, یہ جنگ بندی کروائی, اور بھارت کی جانب سے مجھے کہا گیا تھا, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ کتنے جہاز گرے اور کتنی بار بتایا, تو نریندر مودی نے اس کا حل کیا نکالا کہ جس بھی عالمی فورم پہ ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہوتے تھے, نریندر مودی وہاں سے سکپ ہو جاتے تھے. یہ ہے مجموعی طور پہ بھارت کی اس وقت فارن پالیسی. دنیا کے 80 ممالک ایسے ہیں جن کی کل آبادی سے زیادہ لوگ بھارت میں خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر آپ یہ جو ہیں دیکھیں آنکڑے, اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انداز میں بھارت میں وہاں پہ غربت ہے, وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو, یہ تو ایک پہلو تھا جس پہ ہم نے بات کی. میں چاہتا ہوں کہ ون لائنر آج فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے دہشت گردوں کو واضح پیغام دیا ہے. اس میں بڑا انہوں نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہندوستان کی پراکسیز کا بلوچستان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے, نہ تعلق ہے, اور یہ جھوٹا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. گوادر پر 66 ارب روپے جو ہے حکومت بلوچستان جو ہے وہ اب تک خرچ کر چکی ہے. انہوں نے کہا ریاست ہے تو ہم ہیں. بلوچستان کی پارلیمان نے یہ پیغام دے دیا ہے. سر ڈاکٹر صاحب, بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ ریاست پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے کتنے ہزاروں لوگ نکلے, پاکستان کا پرچم تھامے ہوئے, اور یہ جو چند 100 لوگ ہیں جن کے سہولت کار بیرون ملک بیٹھے ہیں, جن کو بھارت کی راہ اور کلبھوشن یادو کا پورا نیٹ ورک جو تھا وہ جب پکڑا گیا تو اس نے وضاحت کے ساتھ بتایا, اور بہت سارے ایسے نیٹ ورک ہیں جن کو افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اور بھارت مل کے سپورٹ کر رہا ہے, اور وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. تو مجموعی طور پہ
اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو حالیہ جو دہشت گردی کی ایک لہر لانے کی کوشش کی گئی، اس کے جواب میں جب ریاستی اداروں نے کارروائی کی تو 250 سے زائد دہشت گرد جو ہے ان کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا. تو یہ واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ اب بلوچستان میں نہ دہشت گردوں کی جگہ ہے اور نہ سہولت کاروں کی جگہ ہے، اور جو سہولت کار ہیں ان کو بھی اسی طرح انجام تک پہنچایا جائے گا جیسے 250 سے زیادہ دہشت گردوں کو. احمد وڑائچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے تو بلوچستان کے لوگوں نے انتہائی مسرت کا، خوشی کا اظہار کیا ایسے مشکل وقت میں جب کہ بلوچستان جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہے غم سے نڈھال تھے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے جا کے دورہ کیا، 10 ارب روپے کا انہوں نے اعلان بھی کیا، اور پھر وزیر اعلیٰ نے آج بہت سارے نکات جو ہے فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کیا. انہوں نے ایک اور چیز کو واضح طور پہ بیان کر دیا. انہوں نے کہا مزدوروں اور بچوں کے قاتلوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا بہت اہم صوبہ ہے. بلوچستان میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کا کسی صورت کسی بی ایل اے سے، بی این اے سے یا مجید بریگیڈ سے یا وہاں کی ٹی ٹی پی سے یا وہاں کے جو افغانستان کے لوگ ہیں یا جو فتنہ الخوارج ہیں یا فتنہ الہندوستان ہے یا جو پراکسیز کام کر رہی ہیں ان سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچستان کے لوگ پاکستانی ہیں، بہت اچھے پاکستانی ہیں، ہم سب سے بہتر پاکستانی ہیں اور ملک کے ساتھ بہت ہی مخلص ہیں. میں ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اگر کسی ایک دو چیز میں یا کسی بھی معاملے میں تھوڑا پیچھے رہ گیا تو وہاں کے سرداروں کا اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی ترقی میں وہ کردار ادا نہیں کیا ہوگا. رہ گئی بات کہ وہاں پہ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جو سٹینڈ، یہ دیکھیں کہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ نے سٹینڈ لیا ہے میر سرفراز بگٹی نے. آپ بلوچستان کے رہنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیے آپ کی جو گفتگو ہے یا آپ کا جو کردار ہے، میں بڑی دیر سے آپ کو جانتا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جس طرح آپ نے ہندوستان کے میڈیا چینلز میں وہاں پر جا کر گھس کر ان کو مارا ہے، ان کا مقابلہ کیا، آپ نے بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ایسے ہی بیٹھ کر جیسے فضا میں، صحرا میں اور سمندر میں، دریا میں جس طرح پاکستان کی فوج نے ان کو ناکو چنے چبوائے اور ذلت میں شکست دی بھارت کو، اسی طرح آپ کے بھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں ہے. آپ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو سرفراز بگٹی صاحب نے بات کرتے ہیں یا جو ان کا سٹینڈ ہے، جو ان کا نیریٹو ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے، وہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ بلوچستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ نے وہ آج تک واضح سٹینڈ نہیں لیا اس دہشت گردی کے خلاف جو میر سرفراز بگٹی نے لیا. اور میں انہیں ایک بیان کے اوپر انہیں دل سے جو ہے وہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 1000 سال تک ان سے لڑیں گے، اور یہ انہوں نے واضح فرق کر دیا کہ بلوچستان کے لوگوں کا ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہی سٹینڈ جو خیبر میں زیادہ حملے ہوئے، خیبر میں زیادہ دہشت گردی کے حالات خراب ہوئے اور حالات خراب کرنے والے سیم لوگ ہیں. اسلام آباد کا واقعہ ہوتا ہے، سانحہ ہوتا ہے اس کا، بلوچستان کے 12 سے 13 علاقوں میں حملہ ہوتا ہے اس کا، یہ سارے کو تانے بانے سیم ہیں. ان کا تعلق کابل سے لے کر دلی تک ہے، اس میں کوئی دو رائے اور شک کی بات نہیں ہے. لیکن جو سٹینڈ انہوں نے لیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی وہ سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر وہ واضح سٹینڈ لیں گے اور اسلام آباد کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کابل اور دلی کی طرف نہیں دیکھیں گے تو یہ پاکستان آگے بڑھے گا. ایک بات اور رہ گئی جو وزیر اعلیٰ کی ہے، جو پنجاب کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب تمام صوبوں کا جس طرح دوسرے صوبے ہیں، پنجاب بھی ایک صوبہ ہے لیکن پنجاب بڑا بھائی ہے. پنجاب نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے این ایف سی میں بھی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے صوبوں کا ساتھ دیا ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہاں پر جانا اور اس وقت جانا جب بلوچستان سمیت پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اس وقت جا کر بلوچستان کو، ان کے وزیر اعلیٰ کو اور ان کے عوام کو جا کر سینے سے لگانا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کے لیے 10 ارب تو کوئی معنی نہیں رکھتا. سارے وسائل بھی لگانے پڑے تمام صوبوں کو مل کر ایک اکائی بن کر، ایک بھائی بن کر پوری بھائی چارے کی طرح، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی احسان نہیں ہوگا. یہ وقت آج جو وقت ہے یہ بالکل اظہار یکجہتی کا وقت ہے، یہ اتحاد کا وقت ہے. جو اچکزئی صاحب باتیں کر رہے ہیں، مجھے افسوس ہوا، وہ آپسی لیڈر ہیں اور بہت بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں آئینی طور پر، لیکن ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی قابل افسوس ہیں. جو فوج کے تناسب کے متعلق انہوں نے باتیں کی، ان کو سارا علم نہیں ہے.
یہ انہوں نے فوج کے اندر جو بات بغاوت یہ احمد وڑائچ صاحب یہ آپ کا نقطہ آگے بڑھاتا ہوں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا میں آپ کا اور مینگل صاحب نے جو باتیں کی ہیں، مینگل صاحب نے بھی غلط باتیں کی ہیں. بالکل میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا بھی چلوں. اور گمن صاحب یہ سوال آپ سے ہے میر سرفراز بگٹی کا، جس طرح میرے بھائی احمد وڑائچ نے کہا کہ ماضی میں بھی کسی وزیر اعلیٰ نے اتنا سخت سٹینڈ نہیں لیا. ماضی کے جو وزرائے اعلیٰ تھے بہت معذرت کے ساتھ چند وزرائے اعلیٰ کو چھوڑ کے انہوں نے قوم پرستی بھی کی، اقتدار کے نشے میں دھت رہ کر حالات کو بڑا سازگار قرار دیا، فیڈریشن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کے دعوے بھی کیے. جب ان کو اقتدار نہیں ملا، بلوچستان کے لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا، تو انہوں نے محرومی کے دعوے کرنا شروع کر دیے. اب ان کے علاقوں میں جائیں تو چلیں جی آپ کو وفاق سے تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں گمن صاحب کہ وفاق نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا تو آپ اقتدار کے ساتھ کیوں چپکے رہے؟ ایک سوال. چلو آپ کو اگر پورے پروونس کے نہیں لیول ہے، جو آپ کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے اس میں آپ نے کیا کیا؟ سوالات تو بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میر سرفراز بگٹی نے بڑے واضح طور پر کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہر حال میں کھڑے ہیں. اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بخاری صاحب، ایک تو جو وڑائچ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی بگٹی صاحب نے کہا کہ ہم 1000 سال تک بھی لڑیں گے، اس کو آپ مانوی انداز میں دیکھیں. ایک استعارن انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہوگا تو ہم اس کے ساتھ 1000 سال بھی لڑیں گے. خدا نخواستہ بلوچستان میں ہماری تو خواہش اور کوشش سرکار کی یہی ہے کہ وہاں حالات جلدی سے جلدی نارمل ہو جائیں. اچھا، یہاں تک بات یہ ہے کہ جو سٹرن سٹینڈ انہوں نے لیا، بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح انڈین جو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مدعا جان بوجھ کے ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، وہ آپ ریکارڈنگز دیکھ لیں کہ جو ان کے NCA ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ سر عام، اور جو ان کے اینالسٹ ہیں، ان کے اخبارات، ان کے میڈیا بھرا پڑا ہے، اور وہ بڑے تم تراک سے اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں وہ ان کے اینالسٹ کے جی ہم جو ولنریبل ہمارے پوائنٹس ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور پھر یہ کہ کلبھوشن یادو جیسی مثال کا پکڑے جانا، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اس پہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ پوری طرح فوکسڈ ہیں اور بلوچستان کے ایشو کو وہ ایشو بنا رہے ہیں، نان ایشو کو. ہمارے آپس میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، لوگوں کی کوئی محرومیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہو سکتا ہے، ہمارے اداروں کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. سر دودھ کی نہریں نہیں بہی، ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ دودھ کی نہریں نہیں بہی. ساؤتھ پنجاب کے بھی بہت سارے ایشوز تھے، ان کے بھی گریوینسز تھے. ماضی کے جو قبائلی علاقے تھے ان کے بھی گریوینسز تھے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اسلحہ اٹھا کر چڑھ دوڑیں، آپ یہ کہیں مجھے نوکریاں نہیں دی، آپ بندوں کو مارنا شروع کر دیں، تو یہ تو قابل قبول کسی صورت نہیں. دیکھیں جن کو نوکریاں دیں، آپ اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے بے شمار ایسے لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ. اصل میں یہ ہے کہ ایک فضا بنائی گئی اور ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ یوٹوپیا بنایا گیا کہ جس میں ان کو ایسے سبز باغ دکھائے گئے اور ایسی ان کو ان کی غیرت کا، ان کی حمیت کا واسطہ دے کے انہیں اپنے ساتھ میں لایا گیا، اور ایک ایسے سراب کے پیچھے ان کو لگایا گیا کہ جس کا کوئی کل نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقی کوئی تصویر نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سراب کے پیچھے آپ کب تک بھاگ سکتے ہیں؟ آپ کو ریالٹی پہ آنا پڑے گا، آپ کو وہیں اپنی پولیٹیکل سپیس بنانی پڑے گی، اور اس میں ریاست کا رول ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں لوگوں اپنی مرضی کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ انٹلیکچوئل سائیڈ پہ اور جو ہماری وہ لوگ ہیں جو کلچرل سائیڈ پہ، وہاں بلوچستان کو مزید سپیس دینے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت ہی وائز ڈیسیشن ہے. جس کسی نے بھی انہیں مشورہ دیا، یہ بہت صاحب بات ہے کہ انہوں نے 10 ارب روپیہ بلوچستان کے لیے وقف کیا. اور آپ کو میں ایک اور بات یاد دلاتا چلوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے وہاں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی طرز پہ وہاں دل کا ہاسپٹل بھی بنایا. بلوچستان کے بہت سے مسائل ہیں وہاں، صحت کی سہولیات، بلکہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جس کا میں یہاں پہ ذکر بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں میتو صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک اور بڑی اہم سٹیٹمنٹ جو ہے میر سرفراز بگٹی کی جانب سے دی گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کچھ نوجوانوں کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. اور اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ریاست کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے، اور وہ بھی پراکسی بن کر، اور وہ بھی ایک ناپاک فوج کے ساتھ مل کر یا اس حکومت کے ساتھ مل کر آپ اپنے ہی لوگوں کو مار کر. اور یہ بھی واضح پیغام ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ایسے لوگوں سے.
جی میر سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آپ یاد کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انڈیا سے لڑنے کا جو سیکورٹی کونسل میں اعلان کیا تھا، یہ اسی طرز کا ایک بیان ہے. اور یہ بیان نہیں ہے، یہ وہ سوچ ہے جو تمام پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے اور پاکستان کا ہر محب وطن شروع سے سوچتا آ رہا ہے کہ پاکستان پہ اٹھنے والے ہر ہاتھ کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا. یہ وہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اجیت ڈول کا یہ جو پروجیکٹ ہے بی ایل اے کی شکل میں، جو پاکستان کے اندر ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہے، وہاں کے معصوم لوگوں کو جس طرح سے ورگلایا جا رہا ہے وہ بہت تھوڑی تعداد ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل نے ایک بار کہا تھا کہ یہ 2000 یا 1500 لوگ جو ہیں یہ بلوچستان کو ہم سے نہیں لے سکتے اور قیامت تک نہیں لے سکتے. یہ بات بالکل درست ہے، یہ بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن چونکہ پراکسی کے طور پہ لڑ رہے ہیں، انڈین میڈیا اور ان کے الائز میڈیا جو ہیں وہ اس کو اوپر سے اچھال رہے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی، اگر میں تھوڑی سی آپ کو ایک فگر دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے باقی صوبے پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے اور کے پی کے عوام جو ہے کس طرح سے محبت کرتے ہیں. اچھا، میں تو صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش بھی گوشگزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ صحافتی حلقوں میں بھی ہوتے ہیں اور میں تمام پینلسٹ سے بھی جو ہے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچ کلچر کے حوالے سے بار بار بات کی جاتی ہے. تو بلوچستان میں ساراوان ہو، جالاوان ہو، بیلا ہو، خاران ہو یا مکران ہو، یہاں پہ لوگ، بلوچوں کا یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ وہ نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، وہ معصوم لوگوں کو کبھی نشانہ. انہوں نے اپنا ایک کلچر دکھا دیا. نوشکی میں ایک دہشت گرد کے گھر کو انہوں نے مسمار کیا، تباہ کر دیا. انہوں نے بتایا یہ ہمارا کلچر ہے. تو کبھی نہتے پر جو ہے وہ بلوچ، اور میر احمد یار خان جو خان افقلات تھے وہ قائد اعظم کے رفقا میں سے ایک تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے بلوچستان کو اس کے ساتھ ہلاک ہوا. یہ غلط انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے وہ ہمارے جو اہل قلم ہیں وہ بھی اس پر تھوڑی سی لب کشائی کریں. اور بعض اوقات میں یہ کہوں گا انفارچونیٹ کہ کچھ زنگالود قلم جو ہیں ان کو آب زمزم کی سچائی سے دھو کر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اون شرازی صاحب اسے کنکلوڈ کیجئے گا. سر، بلوچستان کی بات کریں، یہ پاکستان کی اکائیاں ہیں، گلدستہ ہے. تو بلوچستان کی نمائندگی آپ دیکھیں، بیلا سے کون ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی بھی نہیں ہے. اسٹیٹ سے، مکران سے، خاران سے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وفاقی وزراء اس میں شامل ہیں. پھر آپ آ جائیں جالاوان اور ساراوان سے بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ بلوچوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں کرے. یوب ڈویژن تک بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بلوچوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے لیے جو ہے وہ معذرت کے ساتھ، خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے بلوچستان میں اور بلوچ کلچر میں، ان کو کبھی بلوچ استعمال نہیں کرتا. یہ بدنام کیا جا رہا ہے، اس پوری سوسائٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنز ہیں بلوچ کی وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتی ان دہشت گردوں میں. اور یہ واضح چیز ہے کہ اب ان دہشت گردوں کے جو سرپرست بیٹھے ہیں، اور خاص کر کے جو 10 مئی کے بعد کی صورتحال ہے، تو بھارت کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو کنونشنل وار ہے پاکستان کے ساتھ وہ تو کسی طور پہ نہیں لڑ سکتا. اور اس کے جو جس انداز میں رافیل جیسے طیارے جو ہیں وہ مٹی کا ڈھیر بنے، تو اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ کس انداز میں وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کریں گے، کس طرح پاکستان میں وہ دہشت گردی کو بڑھوتری دیں گے، اور خاص کر کے بلوچستان کے حوالے سے جو سلیپنگ سیل تھے ان کو کس طرح ایکٹیو کریں گے. تو اس وقت بڑی واضح ہے، بلوچ عوام کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہے. وہ پہلے بھی جانتے تھے، اب تو بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہیں کہ کس طرح جو بھارت ہے وہ بلوچستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے ذریعے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ پاکستان کی ترقی میں بلوچستان کا بنیادی کردار ہے. آپ گوادر دیکھ لیں، آپ بی آر آئی، سی پیک، تمام معاملات کو اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں. اچھا، یہاں پہ ایک اون شرازی صاحب ایک منافقت کا ایک پہلو بھی ہے. میں صرف اشارتاً کہنا چاہوں گا، آپ ہمارے تمام صحافی جو اس بات کو جانتے ہیں، جب ویسٹرن روٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا، وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے یوب میں اس اناگوریشن پہ اور اس افتتاحی تقریب میں ایک میپ کے اوپر یوں کر کے ہاتھ رکھا تھا؟ کیا وہ لوگ آج اس پر باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو یہ ڈبل چہرے ہیں نا مکروہ، یہ تو دورے معیار ہیں. یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب جو منافقتیں ہوئی ہیں ماضی میں، اور وہ اب عوام کے سامنے کھل کے سامنے آئی ہیں. اور اب بھی جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں بلوچوں کے نام پہ جو پراکسی اکاؤنٹس چل رہے ہیں، جو سر وہ انڈیا سے اور باقی بیرون سے، جی وہی بالکل پراکسی اکاؤنٹس چل رہے ہیں. اور جب اب وہاں پہ ایک سیٹ اپ یہ آیا کہ جو ایکس ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کہاں سے چل رہا ہے، تو پھر وہ اکاؤنٹ بھی ایک بار سارے سامنے آ گئے کہ بھارت سے کون سا چل رہا ہے اور افغانستان سے کون سا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے. تو اب مجموعی طور
طور پہ یہ فرسٹریٹ ہوئے لوگ ہیں. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا جو اصل چہرہ تھا, جو بھدا چہرہ تھا, وہ بلوچستان کے عوام کے سامنے آ گیا ہے, اور ان کے ہینڈلرز جو تھے ان کو بھی جو کٹ لگی ہے مئی میں, اس کے بعد اب یہ فرسٹریشن میں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں, بہت جلدی ان فرسٹریشن کے اقدامات کا بھی خاتمہ ہونے. سر یہ جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا تھا تو مبصرین بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور یہ کہا بھی جا رہا ہے اور بہت سارے ناقدین تک بھی یہ بات کرتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں. اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا تھا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ابھی مزید جو ہے وہ حلوہ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ حلوہ گرم ہے, منہ جل جائے گا. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کے, احمد وڑائچ صاحب, ذوالفقار علی مہتو صاحب, اکمل شہزاد صاحب اور رون شیرازی صاحب, آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بلوچستان بالخصوص صوبائی دارالحکومت کوئٹہ امن کا گہوارہ تھا اور کوئٹہ کو جنت کا ٹوٹا کہتے تھے. کوئٹہ جنت کا ٹوٹا ہی رہے گا. چند مٹھی بھر عناصر بلوچستان کے امن کو خراب نہیں کر سکتے کیونکہ بلوچستان کے سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں. ہاں کہیں کہیں کچھ خوف ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس خوف کے دیواروں کو توڑ دیں اور پاکستان ریاست کے جو پلرز ہیں اور جو ریاست کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں. ناظرین, جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مختلف دہشت گردی کے واقعات پہ تو وہیں پہ صحت مندانہ سرگرمیوں کی بھی بات کرتے ہیں. تو پنجاب حکومت اس وقت بھرپور انداز سے خواتین کے لیے اپرچونٹیز, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج عالمی دن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں خواتین اور لڑکیوں کا, تو اس اہم دن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 11 سے 15 فروری تک پنجاب میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں. اس کی افتتاحی تقریب ہوگی جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے اس کا افتتاح کریں گی, اور ینگ گیمز میں پنجاب کے تمام ڈویژن سے مختلف کھیلوں میں 2000 سے زائد لڑکیاں حصہ لیں گی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گیمز جو ہے ان کو 16 سے بڑھا کر 20 کر دیا گیا ہے, یعنی یہ بھی انتہائی خوش آئند ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے, یہ دنیا کی وہ 50% نمائندگی ہے خواتین کو جن کو پاکستان میں اپرچونٹیز دی جاتی ہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے پنجاب میں پرفارمز کر رہی ہیں, یہ ایک آئیڈیل وہ کہتے ہیں گورننس ہے جس کا ماڈل جو ہے وہ اب صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک اس ماڈل کو ایڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. جب وہ دورہ کرتی ہیں کسی ملک کا تو کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز میں چلی گئی, واپس آ کے بتاتی ہیں کہ مجھے بلایا گیا کہ آپ کا جو یہ پنجاب کا ماڈل ہے یہ آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کو ایڈاپٹ کریں گے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.